امریکہ کا IMF اور پاکستان کے درمیان معاہدے کا خیر مقدم. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ. کہا پاکستانی وزیر خزانہ IMF اور عالمی بینک سے ملاقاتوں کے لیے یہاں موجود ہیں. پاکستان اپنی معیشت کو مستحکم کرنے میں پیش رفت کر رہا ہے. ان کا کیا کہنا تھا یا پوچھنا. With the IMF over a new multi-billion loan agreement, Pakistani Finance Minister is here and seeking US help in terms of investments. Is US supporting or can support Pakistan in these challenging times? So we welcome last month's announcement that the IMF has reached a staff-level agreement with Pakistan. We understand, as you said, the Pakistani Minister of Finance is in town here in Washington for meetings at the IMF and World Bank. Pakistan has made progress to stabilize its economy, and we support its efforts to manage its daunting debt burden. We encourage the government to prioritize and expand economic reforms to address its economic challenges. Our support for the country's economic success is unwavering, and we will continue to engage with Pakistan through technical agreements as well as through our trade and investment ties, all of which are priorities of our bilateral relationship. So Indian Prime Minister Modi and his defense minister have said in a campaign speech that the new India will not hesitate to cross borders to kill terrorists. They are kind of confessing to the assassination of Niger in Canada, Panu's murder to Hart Lot in New York, and killings in Pakistan. Is this statement a concern for Biden? So as I have said before, the United States is not going to get into the middle of this, but we do encourage both India and Pakistan to avoid escalation and find a resolution through dialogue. So in the past, United States has imposed sanctions on individuals from foreign countries involved in assassination attempts here in the United States. But we don't see similar actions against India. What is the reason of this apparent relaxation? So I am never going to preview any sanctions actions, which is not to say that there are any coming, but when you ask me to talk about sanctions, it's something that we don't. ان کی پریس بریفنگ کے حوالے سے مزید تفصیلات لیں گے اپنے نمائندے جہاں زیب علی سے. جی جہاں زیب بتائے گا. پہلا سوال کیا تھا میتھیو ملر سے جو اس وقت پاکستان کے وزیر خزانہ یہاں پر موجود ہیں IMF کے ساتھ جو پاکستان جو ہے ایک نیا قرض کی درخواست کی ہے. تو اس پر جو ہے میتھیو ملر نے کہا کہ ہم جو ہے پاکستان کی جو اپنی معیشت مستحکم کرنے کے لیے جو پیش رفت کر رہا ہے اس کی امریکہ حمایت کرتا ہے اور امریکہ نے IMF اور پاکستان کے درمیان جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس کا خیر مقدم بھی کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان جو اپنی معیشت میں بہتری لا رہا ہے اس کو امریکہ دیکھ رہا ہے. معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستانی حکومت کی اقتصادی اصلاحات کی حمایت کرتے ہیں. میتھیو ملر نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی معاشی کامیابی کے لیے امریکہ کی حمایت جاری رہے گی جبکہ تکنیکی معاہدوں کے ساتھ اپنے تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کے ذریعے پاکستان کے ساتھ رابطے جاری رکھیں گے. میتھیو ملر نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی معاشی ترقی ہماری ترجیحات میں شامل ہے. ان سے پھر میں نے یہ بھی سوال کیا تھا, بہت ہی اشتعال انگیز بیانات آئے ہیں وزیر اعظم مودی کے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں میں جا کر ان کے مطابق دہشت گرد ہے ان کو نشانہ بنائیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ کینیڈا میں بھی بھارت قتل میں ملوث ہے, امریکہ میں بھی, اور پاکستان میں بھی لوگوں کو قتل کیا گیا ہے. تو اس پر کیا امریکہ کو تشویش ہے؟ تو اس پر میتھیو ملر نے کہا کہ امریکہ اس طرح کے بیانات کے بیچ میں نہیں آئے گا. پاکستان اور بھارت کو کشیدگی سے گریز کرنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور بھارت پر زور دیتے ہیں کہ وہ تمام معاملات بات چیت کے ذریعے حل کریں. ان سے پھر میں نے یہ سوال کیا کہ ماضی میں امریکہ قاتلانہ حملوں میں ملوث غیر ملکیوں پر پابندیاں عائد کر چکا ہے, تو بھارت کے خلاف ایسے اقدامات امریکہ کیوں نہیں کر رہا؟ نرمی کی وجہ کیا ہے؟ جس پر میتھیو ملر نے کہا کہ میں یہاں پر کسی قسم کی پابندیاں عائد کرنے پر بات نہیں کروں گا. پابندیاں آ رہی ہیں یا نہیں ہم اس پر بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے, جہاں زیب علی اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا.